سورہ مریم آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں سجدہ تلاوت ہے، تو یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے درس کے بعد سارے ساتھی ایک مرتبہ سجدہ کر لیں گے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندانوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کس خاندان سے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کتنا زیادہ فضل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو ہم نے چنا ہوا تھا، یہ ہمارے مقرب ترین بندے تھے، اور ان کے اوپر ہمارے خاص انعامات تھے۔ اور ان سارے کے سارے پیغمبروں کے جو تذکرے ہم نے پڑھے، اس میں جو بنیادی بات اس امت کو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، سارے کے سارے پکے موحد تھے، اور ساری زندگی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید ان کو سمجھاتے رہے۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر شرک کا ارتکاب کیا، اور اس توحید کو، اس درس کو بھول گئے جو ہر ایک پیغمبر نے اپنی امتوں کو دیا۔ تو یہ سارے کے سارے چونکہ مقرب تھے، جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی بہت زیادہ شان والے ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں سے بعد میں آنے والے کچھ ایسے ناخلف ثابت ہوئے کہ ان لوگوں نے اپنے اس مشن کو، جس پر پیغمبروں کی بڑی محنت تھی، بڑی قربانیاں تھی، اس کو بھلا دیا،
اور وہ اللہ کی بجائے اپنی خواہش کے بندے بن گئے، بس جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ اور جو بنیادی عبادت ہے نماز، جیسے کہ کل کے درس کے اندر نے پڑھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کے اندر سستی کی، اور بعضوں نے تو بالکل ہی نماز کو ترک کر دیا۔ ان کا کیا کام تھا؟ صرف اور صرف خواہشات کی پیروی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اپنی گمراہی کا انجام بہت جلد یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، اس نے پھر توبہ کر لی اور پکا مومن بن گیا اور نیک اعمال کر لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم جنت بھی دیں گے اور جنت کی دائمی نعمتیں بھی دیں گے، اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ راحت کا سامان بھی ہوگا کہ وہاں پر کوئی فضول بات، لغو بات نہیں ہوگی، ہر طرف خیر ہی خیر کے ترانے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اور یقیناً ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں، تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم توبہ کے ساتھ جائیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے۔ یہ کون ہیں؟ من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے ہیں جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہی بچے تھے، باقی تو سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَإِسرائیل، اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت سے نوازا۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو منتخب فرمایا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہے کہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے پیچھے آئے نالائق لوگ۔ خلف ان کا کیا معنی ہے؟ نالائق۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور اتباع کی شہوات کی، خواہشات کی۔ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب اپنی گمراہی کا انجام دیکھ لیں گے۔ الا من تاب، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کر لیے، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں۔ ولا یظلمون شیئا، اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن، وہ ایسے باغات ہیں جو رہائشی باغات ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں کے ساتھ بالغیب، بن دیکھے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے ان باغات میں، اس جنت میں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات، الا سلاما، مگر سلام سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا بکرۃ وعشیہ، اس جنت میں صبح بھی اور شام بھی۔ کل کے درس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا۔ یہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔
کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا اس بات کا کہ اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر یہی راجح بات ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ادریس علیہ السلام بہت ساری چیزوں کے موجد ہیں، جیسے کہ کپڑے سینے والی سوئی وغیرہ اور جنگی ساز و سامان ہو گیا، اس لیے کہ یہ وہ دور تھا جس طریقے سے جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے ان کو جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ تم کاشتکاری کرو اور زمینوں کو آباد کرو۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ انسان زیادہ سے زیادہ بڑھیں، آدم کی نسل کو بڑھانا مقصود تھا، اس لیے ان کا کام یہی تھا کہ بس یہ کھیتی باڑی کریں اور غلہ اناج اگے اور یہ کھائیں اور پئیں، دنیا کو آباد کرنا مقصد تھا۔ تو نوح علیہ السلام سے پہلے تک ہر ایک پیغمبر کی دعوت توحید تو رہی ہے، وہ تو ہر ایک پیغمبر کی دعوت سب سے پہلے دعوت توحید ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے مصروفیات یا مشاغل تھے وہ اسی قسم کے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب طوفان آیا، اس طوفان کے وقت جو لوگ کشتی کے اوپر سوار ہوئے صرف وہی بچے، باقی سب کے سب ختم ہو گئے۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے بھی آئے، لیکن وہ سارے کے سارے تو ختم ہو گئے، یعنی جتنی بھی آبادی بڑی تھی اس طوفان کے نظر ہو گئی، سارے کے سارے ختم ہو گئے، صرف 80 یا 82 لوگ بچے۔ اور نوح علیہ السلام کے جو پردادا تھے وہ یہی ادریس علیہ السلام تھے، دادا نہیں تھے، پردادا تھے۔ تو اس لیے 80-82 بچے، اور 80-82 میں سے بھی جب طوفان ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی آگے نسل نہیں چلائی، صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، ان 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے۔ اس لیے جس پیغمبر کا بھی شجرہ ہم شروع کریں گے تو آدم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام تک ضرور جائے گا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، انہی کی نسل میں سے یہ سارے کے سارے پیغمبر آگے آئے، اور اس سے پہلے تو پیغمبر تھوڑے ہی تھے، اس کے بعد پھر پیغمبر زیادہ آئے، اور بالخصوص جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام تک جا کے رکتے ہیں، اور ابراہیم کا سلسلہ نسب وہاں جا کے رکتا ہے آدم علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تک۔ بہرحال جتنے بھی پیغمبر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یا تو ذریت آدم کے اولاد میں سے ہیں، اور یا پھر وہ ہیں ممن حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار کرایا تھا، یعنی کہ یا تو آدم کی اولاد میں سے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ہیں یہ انہی میں سے ہیں جن کو کشتی میں سوار کرایا تھا، اور ان میں سے بھی پھر سام، حام، یافس، یہ 3 ہی تو ہیں جن کے نسل میں سے آگے سارے کے سارے پیغمبر آئے۔ تو یہ سارے کے سارے شان والے ہیں۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے چونکہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، تو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے جو والد ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس لیے تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں بنی اسرائیل کے، بشمول ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، سب کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہر ایک امتی اپنی نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتا، اور درود ابراہیمی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی کہ صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم اور ان کی تمام آل بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی شان والے ہیں، کتنے مقرب ہیں۔ اور جس طریقے سے وہ جو معراج کی ایک لمبی حدیث ہے اس میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچے تھے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی، سب سے آخر میں 7ویں آسمان پر جہاں پر بیت المعمور ہے، جیسے یہاں زمین پر بیت اللہ ہے، بالکل اسی سے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، یہاں پر
خانہ کعبہ کے اندر انسان بھی طواف کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا طواف صرف اور صرف فرشتے کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک بار آتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ ڈیوٹی نہیں آتی، اس کی باری نہیں آتی۔ 70,000 فرشتے ہر روز، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو بیت المعمور کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام عطا فرمایا۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ اس لیے جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں علماء کہ جو بچے قرآن پڑھتے ہوئے، دین کا علم حاصل کرتے ہوئے بچپن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو تکمیل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم یہاں پر آ جاؤ، تمہاری ہم تعلیم ہم مکمل کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو تو میں حیران ہو گیا کہ وہ تو ساری کی ساری میری شکل تھی۔ فرمایا کہ شکل جب ان کی دیکھی اور پھر میں حیران کہ میری شکل اور ان کی بالکل سیم شکل ملتی۔ اور یہ جو اسحاق علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایسے بیٹے ہیں کہ یہ دونوں اکٹھے چلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابراہیم کون سا ہے اور اسحاق کون سا ہے، کچھ بھی فرق نہیں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سوئے پڑے تھے، جب سو کر اٹھے تو اچانک دیکھا کہ داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہے۔ شیشہ تو شروع سے ہے نا، شیشہ آج کا نہیں ہے، شیشہ شروع سے ہے۔ جب شیشے کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بزرگی ہے۔ عرض کیا کہ پھر اتنی تھوڑی کیوں ہے؟ اس میں اضافہ فرما، جب بزرگی ہے تو پھر زیادہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری داڑھی سفید کر دی۔ تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ اسحاق علیہ السلام ہے، یعنی کہ بال سفید ہونے کے ساتھ ان دونوں کے اندر فرق ہو گیا، ورنہ بالکل ایک جیسی عمر لگتی تھی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ والد اور بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں صحت مند ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی ہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ داڑھی کا بال سفید ہوا تھا، اس سے پہلے آج تک کسی کا کوئی بال سفید نہیں ہوا تھا۔ یہ روئے زمین پر پہلا بال تھا جو سفید ہوا تھا۔ تو اس سے چونکہ فقہا جو ہے مفسرین کرام وہ اس میں ایک ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ جو دنیا ہے، ایک تو انسان کی عمر ہے یعنی کہ 60 سال 70 سال 100 سال، کہتے ہیں جو دنیا کی عمر ہے، دنیا کی عمر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک دنیا جوان تھی۔ حضرت ابراہیم کے دور کے اندر جب ان کا بال سفید ہوا تو ان کا نہیں تھا، حقیقتاً دنیا بوڑھی ہو گئی تھی۔ اور اب تو ماشاءاللہ جو بچے پیدا ہوتے ہی سر سفید لے کے آ رہے ہیں۔ اب عمر کے ساتھ بال سفید نہیں ہو رہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے۔ بچے جب پیدا ہو رہے ہیں وہ تو بیچارے بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہے بال سفید ہو گئے وہ تو بوڑھے نہیں ہیں، یعنی کہ دنیا بوڑھی ہو گئی ہے۔ تو دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو عروج بھی ہے تو پھر زوال بھی ہے، کمال کو تو زوال ہے۔ تو دنیا جوان تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اب تک یہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بزرگی تھی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگی کہ مجھے اور زیادہ دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دونوں باپ بیٹوں کی شکل ایک جیسی تھی، بال سفید ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے جد امجد کو دیکھا تو فرمایا اوہو یہ تو بالکل میرے جیسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو وہ شکل دکھائی تو آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ میرے جیسے ہیں، 100% آپ جیسے تو نہیں تھے۔ کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ 5-6 بچے ہیں، ان کو دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانے کے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے،
لیکن کچھ نہ کچھ علامات پتہ، کہیں آنکھ ملتی ہے، کہیں ناک، کہیں کان، کہیں پیشانی، کچھ نہ کچھ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 3 4 اکٹھے پھر رہے ہیں، یار یہ تو بھائی لگ رہے ہیں، یہ تو فلانے کے بیٹے لگ رہے ہیں، یہ فلانے خاندان میں سے لگ رہے ہیں. تو نقشہ ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ بھی اللہ کے نبی کے نقش مبارک سے ملتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ شان والے نبی ہیں. اللہ نے جن کو اعزاز بخشا کہ ان کی نسل میں سے ہزاروں نبی بھیج دیے، یعنی کہ نبوت کو جاری فرما دیا. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، فرمایا کہ ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو چنا، ان کو منتخب فرمایا. ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں بھی گر پڑتے ہیں اور روتے بھی ہیں. قرآن مقدس میں 14 سجدے ہیں. کتنے؟ یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام آیات کے اندر یا تو سجدے کا حکم ہوتا ہے، یا سجدہ کرنے والوں کی تعریف ہوتی ہے، یا یہ کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ان کی مذمت ہوتی ہے، ان کے لیے وعیدیں ہوتی ہیں. اس لیے جب سجدہ کرنے والوں کی تعریف ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، اور جب ان کی مذمت ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے تو ہم فوراً کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو کرتے ہیں، ہم انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے تو آپ سجدے میں گر پڑے. سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھے تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا خروا سجدا وبکیا. اللہ نے جن کی تعریف فرمائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں. فرمایا کہ میں نے سجدہ تو کر لیا لیکن رونا کہاں سے لاؤں. کیا شان ہے آپ کی. فرمایا سجدہ تو میں نے کر لیا لیکن اللہ نے جن کی تعریف فرمائی ان کی تو 2 صفات تھی کہ سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، لیکن میں رونا کہاں سے لاؤں. تو قرآن مقدس کی آیات حقیقتاً اگر انسان دل کے کانوں سے سن لیتا ہے تو اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے اور یقیناً اس کو رونا آ جاتا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ عموماً جب فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اس میں جب ایسی آیات آ جاتی جس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ بہت زیادہ روتے. اتنا روتے کہ پچھلی صفوں تک آپ کے رونے کی آواز جاتی، ہچکی بن جاتی تھی. اور انہی آیات سے متاثر ہو کر جو مضامین ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کبھی آ جاتے تھے، کبھی قیامت کے حوال آ جاتے تھے، اب اتنے متاثر ہو جاتے تھے رو رو کر کہ آپ بیمار ہو جاتے تھے. پھر صحابہ کرام آپ کی بیمار پرسی ہو جاتے تھے. کیا شان ہے آپ کی. یعنی کہ اور کوئی بیماری نہیں ہے، تکلیف میں ہے، کس وجہ سے فلاں صورت پڑھ لی جس میں قیامت کے حوال کا تذکرہ تھا اور آپ نے دل پر لے لیے، یہ تکلیف ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا کہ جو رسول پر اتارا گیا جب وہ سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ اس سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن مقدس کا مقصد، مطلب، ترجمہ، تفسیر سمجھ آ جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے. کہ ہم پڑھتے تو ہیں ہر روز، اگر اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کتنی بڑی بات ہم نے کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا حکم ہے ہمارے لیے، ایک سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ عرب لوگ تھے، صحابہ کرام جب وہ قرآن کو پڑھتے تھے تو وہ دل سے پڑھتے تھے، اس کے اندر ڈوب کر پڑھتے تھے اور سمجھ کے پڑھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب اس قسم کی آیات آ جاتی تھی تو وہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو عربی زبان نہیں آتی، لیکن جن کو نہیں آتی تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے اگر وہ صرف اس تصور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بھی پڑھیں کہ جس رب کا کلام ہے ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے. اس میں کچھ شک ہے؟ بس اگر اتنی بات بھی سمجھ آ جائے، یہ یقین بھی نصیب ہو جائے کہ دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں اور میرا رب سن رہا ہے، یقین کریں کہ پڑھتے ہوئے لطف آ جائے. پڑھتے تو ہیں لیکن ایسے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں، تو کم سے کم ہم
یہ حضوری والی کیفیت لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو لوگ قابل تعریف تھے، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے فخلف من بعدہم خلف، کہ وہ نالائق تھے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، اس کا انجام تو وہ دیکھ ہی لیں گے، لیکن بہرحال ان کا نقصان بہت ہو گیا، بہت خسارے والے کام میں پڑ گئے۔ نماز جو ہے ام العبادات المقربہ الی اللہ، اللہ کا قرب دلانے والی عبادات کی ماں ہے، یہ جڑ ہے۔ کفر اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسی نماز کا فرق ہے کہ وہ نہیں پڑھتے اور مسلمان پڑھتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی چھوڑ دیں گے تو کیا فرق باقی بچے گا؟ شیطان نے انکار کیا کہ میں نہیں جھکتا، اگر ہم مسلمان بھی اگر نہیں جھکتے تو کیا فرق ہے شیطان کو اور ہمارا؟ اور نماز کو پوری کی پورے دین کے اندر ایسی ہی اہمیت حاصل ہے جس طریقے سے انسانی بدن کے اندر سر کو، سر کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں جی سر نہیں ہے تو انسان ہے ہی نہیں، یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر نماز نہیں ہے تو پھر دین ہے ہی نہیں۔ اس لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے توفیق بخشی ہے، اور جو لوگ نماز سے باغی ہو چکے ہیں انہیں فکر مند ہونا چاہیے، وہ بے شک ہمارے دوست ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر محنت کریں، قرآن مقدس کی یہ آیات پڑھ کر سنائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے ایسے بندوں پر جو اللہ کے اس حق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ تو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو ایک ہی حکم دیا کہ میرے سامنے جھک، یہی نماز پڑھے گا تو جھکے گا، اگر اس نے جھکنے سے انکار کر دیا تو پھر اس انسان کے اندر انسانیت کہاں سے رہے گی؟ یعنی کہ سارا کچھ کھاتا پیتا ہے، جب جھکنے کا وقت آتا ہے پھر باغی ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جھکتا بھی ہے تو غیروں کے در پہ جا کے جھکتا ہے، اللہ تو ناراض ہوگا پھر۔ دوسری صفت، دوسری برائی جس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے انسانوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جنت کو بنایا۔ اس دنیا کے اندر ہماری خواہشات کی تکمیل ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی بھی انسان امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا، ایک بندہ دکھا دیں جس کی خواہشات یہاں پر پوری ہو چکی ہوں اور وہ مطمئن بیٹھا ہو کہ بس مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ والوں کے، کیونکہ ان کا رتبہ الگ، ان کی شان الگ ہے۔ میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تو اللہ والے بنتے ہی تب ہیں جب فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، جب دنیا سے ان کو غرض ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت دل سے اتر جاتی ہے، پھر تو اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا بندہ نظر آیا؟ یہاں پر ہر بندے کی نا خواہشات مختلف ہیں، کوئی بندہ کبوتر کا شوق رکھتا ہے تو کوئی مرغے کا رکھتا ہے، آج کل وہ ٹچ موبائل ہے جی میں فلاں ماڈل رکھنا چاہتا ہوں، آئی فون اور فلاں فلاں، یعنی کہ شوق مختلف ہے نا۔ کوئی کہتا ہے جی میرے پاس گھوڑا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے میری گائے ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے بھینس ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ 0 میٹر موٹر سائیکل ہونا چاہیے۔ یعنی جو غریب ہے تو وہ سائیکل موٹر سائیکل کا خواب دیکھے گا، موٹر سائیکل والا کار کا، اور کار والا پھر اس سے اوپر کا، یعنی ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میں اس سے اوپر۔ جس کے پاس جھونپڑی ہے وہ کہتا ہے جی کوئی مکان مل جاتا نا، کرایہ کا بھی ہوتا، خیر ہے، جو کرایہ کا جس کا مکان ہے وہ کہتا ہے جی مکان ہو تو اپنا ہو۔ جس کے پاس کرایہ کی دکان ہے وہ کہتا ہے جی میری ذاتی ہو جائے، اللہ ذاتی دیتے، اللہ دی تو ہے تھوڑی چھوٹی ہے، بڑی ہوتی نا تو بڑا مزہ آ جاتا، اللہ تعالیٰ بڑی دے دے پھر کہتا ہے جی ساتھ والی مل جاتی تو مزہ آ جاتا۔ یعنی کہ انسان کی جو خواہشات ہیں تو مختلف، بریک نہیں ہے۔ یہاں پر شیطان نے ہر ایک انسان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی بس میں نے کیا کرنا، میرے بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں کر لوں، یہ پڑھ لیں، شادیاں ان کی ہو جائیں، میں نے کیا کرنا، پھر اللہ اللہ کرنا ہے تو پہلے کر لیں۔ نہیں، پہلے نہیں کرنا، پہلے میرے بچے پڑھ جائیں، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں، شادی ہو جائے، جن کا کاروبار سیٹ تھوڑے کر لوں، کاروبار کر لیے، پھر کیا کرنا، اللہ اللہ کرنی، کاروبار بھی کر کے دیکھ لیا، اب کر، بس جی کیا کریں، جب بچے کا فلانا بچہ وہ بیمار ہے میں تو اسی کی پریشانی میں پھرتا رہتا ہوں، اب بچوں کے ان کی ٹینشنیں شروع۔ یعنی کہ یہاں پر بریک نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ مجھے گھوڑا مل جائے تو پھر اللہ اللہ کروں گا، تو پہلے کر لے، گھوڑا مل گیا تو پھر اس نے اللہ اللہ کہاں کرنی، پھر تو اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے خیالات ہیں، ہماری خواہشات ہیں۔ اللہ نے ہر ایک انسان سے اس کی ضروریات کا وعدہ فرمایا کہ تیری پوری کروں گا،
تجھے رزق دوں گا، تیرے رزق میرے ذمہ ہے، لیکن خواہشات کا وعدہ نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر بندہ کھاتا پیتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو وہ چاہتا ہے اس نے وہ تو نہیں کھایا۔ اللہ نہیں فرمایا تمہیں میں روٹی کھلاؤں گا، یہ تو نہیں فرمایا کہ تجھے میں مکھن بھی ساتھ دوں گا اور ساگ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ اب بندہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا میں مچھلی کھاؤں گا، میں نے کہا میں مرغا بھی کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے میں روزی دوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ اب کہیں تو مہمان جاتے ہو، اگر وہ مرغا کھلایا، جی میں نے تو آج مرغا بھی کھانی تھی، وہ کھلائے گا؟ کہتے جی میں کہاں سے پکڑ کے لوں مرغا بھی؟ تو یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری خواہشات کے لیے میں نے جنت بنائی ہے۔ یہاں پر ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھا لے گی، وہ ختم ہوگی تو تیسری اٹھا لے گی۔ خواہشات کا سلسلہ ہے لا محدود لا متناہی۔ فرمایا کہ جب تم جنت میں پہنچ جاؤ گے تو پھر وہاں تمہاری خواہشات میں پوری کروں گا۔ اللہ کی صفت ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت جنتیوں کو عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ فرماتے کہ تم میرے مہمان ہو، اے جنتیو تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں۔ میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مہمان کہتے ہیں مرغا بھی کھانی ہے تو میزبان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مچھلی کھانی ہے، کہتے ہیں میں نے دودھ پینا ہے، یہ نہریں ہیں، میں نے شہد استعمال کرنا ہے، یہ نہریں پڑی۔ یعنی کہ جب اللہ کے مہمان بنیں گے پھر جو مانگیں گے، جو چاہیں گے، جو کھائیں، جو پئیں، جو پہنیں، کیونکہ ہمارا میزبان وہ سب کچھ کا خالق اور مالک ہے۔ وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں میں تمہاری خواہشات یوں پوری کروں گا کہ اگر پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، حدیث پاک میں کہ جنتی صرف خواہش کرتا ہے کاش اس کو میں پکڑ لیتا، اس کو بھون کے کھاتا، کتنا مزہ آتا۔ فرمایا کہ بس وہ آ گیا، بھونا ہوا پلیٹ میں آ گیا، کھاؤ اس کو۔ اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ پھر وہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں پھر دوبارہ پرندہ بن کے اڑ کے چلا گیا۔ یعنی کہ صرف ہم نے خواہش کی کہ یہ پرندہ میں بھنا ہوا کھاؤں تو بس کھا لیا۔ ہرن کھانے کا موڈ ہے تو ہرن آ گیا، کھاؤ۔ جو صرف سوچیں گے، جو خواہش کریں گے فوراً پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ آفر کب ملے گی؟ جب دنیا کے اندر اللہ کی چاہت کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے۔ یہاں پر اپنی میں مٹا دیں، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیں، اللہ کی چاہت کو اپنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جنت میں جب تم چلے جاؤ گے تو پھر میں تمہاری چاہت مان لوں گا۔ یہاں پر میری چاہت مانو، وہاں میں تمہاری چاہت مان لوں گا۔ انسان کے اس کے اندر کتنا نفع ہے۔ جب اللہ کی چاہت ماننے کی باری آتی ہے تو اس میں عرصہ کتنا ہے؟ ہماری عمر 70 سال 80 سال اگر بن بھی جاتی ہے تو اس میں ہم نے اللہ کی بات کتنے سال مانی ہے؟ 30-40 سال۔ یعنی اللہ کی چاہت ماننے کے لیے 30-40 سال، اور جب اللہ ہماری مانے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد تو نہیں مرنا۔ تو ہم نے تھوڑی سی بات مانی ہے، اللہ نے اس کا صلہ کتنا زیادہ دے دی ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہماری جنت بن جائے، یہاں پر ہمارے مزے ہوں اور جو ہم چاہیں جیسا چاہیں کھائیں پئیں جائیں آئیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ ناممکن ہے۔ یہاں پر جن کے پاس کروڑوں ہیں وہ اربوں کے چکر میں ہیں، جن کے پاس اربوں ہیں وہ خربوں کے چکر میں ہیں، جن کے پاس خربوں ہیں وہ خربوں ڈالر کے چکر میں ہیں۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو چکر پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی پہلے ہی فرما گئے ہیں ابن آدم کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور ہو۔ سونے کی وادی، سونے کا جنگل مل جائے تو پھر بھی کہتا ہے ایک اور۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو لمبے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اللہ جتنا دے رہا ہے الحمدللہ، کھا لیا پی لیا اور کیا چاہیے؟ کل مر گیا چھٹی۔ جب تک ہیں تو کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور جو لمبے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یقین جانیے کہ وہ غریبوں سے بہت کم کھاتے ہیں۔ جو لمبے چکروں میں جن کے پاس اتنا آ گیا جتنا وہ چاہتے تھے اس سے بھی زیادہ آ گیا لیکن کھا نہیں سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے، شوگر ہے، نمکین نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ جب میٹھا نہ کھو نمکین نہ کھو تو پھر پھیکا کھانے کا فائدہ ہے؟ پھر فروٹ کھاؤ یا گھاس کھاؤ پھر ایک ہی برابر ہے۔
جب ذائقہ ختم ہو گیا، پابندی لگی کہ پڑا ہے کھا نہیں سکتا، اس سے بڑی کوئی اور سزا ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تھوڑا دیا یہ تو نہیں نا پابندی کہ کھا نہیں سکتا، تھوڑا ہے کھا تو سکتے ہیں، زیادہ اور ہاتھ لگا اور ہاتھ لگا کے پھر کہتے کھا نہیں سکتا، ایسے زیادہ کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں قناعت، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا دے الحمدللہ، تھوڑا دے زیادہ دے لیکن قناعت دے، قناعت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، ورنہ یہاں تو انسان کھاتا رہے پیٹ پھٹ جائے لیکن بھرتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جنت ہے، یہ میرا وعدہ ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے انہ کان وعدہ مأتیہ، جو آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ جیسے تمہاری آنکھ بند ہوگی تمہاری قیامت شروع، تمہارا اگلا جہان شروع۔ اگر تم نیک تھے تو تمہاری قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، جنت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے لمبے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، موت تو برحق ہے اور بہت جلد آنے والی ہے۔ فرمایا کہ ساری کی ساری تمہاری خواہشات ہیں وہ پوری کریں گے، لیکن کب؟ جب اس دنیا کے اندر ہماری چاہت کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔